بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ دوست، ہمارے صحافی دوست، رپورٹرز اور کیمرہ مین یہاں پر آئے ہیں۔ بڑا اچھا لگا آپ لوگ یہاں کور کرنے آئے ہماری دعوت پر۔ یہ جو گزشتہ تقریباً 2 ماہ سے تقریباً ایک جو کرونا کی وبا سے پورے شہر کے اندر ایک مسئلہ پیدا ہوا ہے، اور جو مستحقین ہیں یا وہ لوگ جو روز کماتے ہیں اور روز کھاتے ہیں، ان کے لیے جو مسائل پیدا ہو گئے تھے، اس کو متحدہ قومی موومنٹ کے ذریعے یا KKF کے ذریعے سے ہم نے اس مسئلے کو حل کرنے کی اپنی استطاعت کے مطابق پوری کوشش کی ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا کہ ہم نے خدمت خلق کے دفتر میں، وہاں پر ہم نے ویئر ہاؤس میں پورا اپنا ایک سیٹ اپ بنایا ہوا تھا جو ابھی تک جاری ہے، اور اب تک اس شہر کراچی اور اندرون سندھ میں بھی نواب شاہ، حیدرآباد، پیر پور خاص، ان تمام جگہوں پر تقریباً 1.5 لاکھ سے زائد گھروں میں راشن کی تقسیم ہو چکی ہے اور مزید جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا بہت اہم مسئلہ تھا، وہ تھیلیسیمیا کے بچوں کو جو بلڈ کی شارٹیج ہو رہی تھی، اس کے لیے MQM نے قدم اٹھایا، اور MQM نے انڈس ہاسپٹلز کے اشتراک سے، حسینی بلڈ بینک کے اشتراک سے اور محمدی بلڈ بینک کے اشتراک سے ہم نے بلڈ ڈونیٹ کرنے کے لیے ان کو کیمپ لگا کے دیے۔ ان کو ڈونرز کی شارٹیج ہو رہی تھی، تو خدمت خلق کے رضاکار، MQM کے کارکنان نے آگے بڑھ کر اپنا خون کا عطیہ پیش کیا تاکہ ان بچوں کی جانوں کو بچایا جا سکے جو تھیلیسیمیا کے مریض بچے تھے۔ اور الحمدللہ ہم نے 4 کیمپ اس طرح کے لگائے، ایک حیدرآباد میں بھی لگایا، اور اس کو دیکھ کے مزید ایک موٹیویشن آئی، اور پھر دیگر پارٹیز نے بھی اس میں پہل کری اور اس میں کوشش کی کہ وہ بھی اس میں اپنا کردار ادا کریں۔ اسی طرح ہم نے جو ایک دوسری تھیم دی تھی کہ ہم راشن کی تقسیم میں کسی کی عزت نفس کو مجروح نہیں ہونے دیں گے، اور ہر گھر میں جب جا کر راشن کا بیگ دیا جاتا تھا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں پر بھی آپ کو خدمت خلق فاؤنڈیشن کے کارکنان یا رضاکار آپ کو کہیں دیتے ہوئے، کسی گھر پر دروازہ کھٹکھٹا کے وہاں دیتے ہوئے آپ کو کوئی تصویر نظر نہیں آئی ہوگی، کوئی ویڈیو نظر نہیں آئی ہوگی۔ ہم نے ان کی عزت نفس کا خیال رکھا۔ اس عمل کو دیکھ کر بھی دیگر تمام پارٹیز نے بھی پھر اسی کو ٹو کیا اور اس کے اوپر عمل شروع کیا کہ لوگوں کی عزت نفس زیادہ ضروری ہے، ان کا خیال رکھنا زیادہ ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب یہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے جا رہا تھا تو پھر ہمارے فیڈرل بیریا ٹاؤن نے اس میں کوشش کی کہ یہ اپنے پورے ٹاؤن کے اندر افطار کا کوئی انتظام کریں ان گھروں تک کہ جہاں پر افطاری کی مشکلات ہیں یا وہ سفید جو افطار کی وجہ سے ان کو پریشانی ہے۔ تو انہوں نے اس کی لسٹنگ کری اور پھر اس کے لیے ایک پروگرام ترتیب دیا، اور ٹاؤن کے اندر یہ UC 28 ہے، یہاں پر انہوں نے سیٹ اپ اپنا یہ پورا بنایا ہے کہ یہیں پر ساری تیاری ہوتی ہے، یہیں پر اس کے تمام پکوڑے، سموسے، رول سب یہیں بنتے ہیں، یہیں پر پیکنگ ہوتی ہے۔ یہ سب چیزیں آپ نے ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور پھر یہاں سے اس میں اس بات کا بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ گلوز پہنے جائیں، ماسک پہنے جائیں، اصل میں ماسک پہنے جائیں، ساری چیزوں کا خیال بھی رکھا جاتا ہے۔ تو یہ یہاں سے پھر یہ پیکنگ ہو کے اور پھر یہ رائڈرز کے جو بیگ ہیں یہ جاتے ہیں اور ہر گھر میں اسی طریقے سے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور ان کے حوالے وہ ڈبے کرتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں۔ اس کو دیکھ کے، اس فیڈرل بیریا کے ٹاؤن کی اس کاوش کو دیکھ کے پورے شہر کے ہمارے دیگر ٹاؤنز نے بھی پھر اس کے اندر کوششیں شروع کری، اور الحمدللہ اس وقت پورے کراچی کے اندر ناظم آباد، فیڈرل بیریا، نارتھ ناظم آباد، لائنز ایریا، محمود آباد، سرجانی ٹاؤن، لانڈی، اور اس کے علاوہ کچھ UCO میں اپنے طور پہ بھی کام ہے، اور یہ چیزیں اور بڑھتی جائیں گی۔ تو اب تک تقریباً کوئی 6000 سے زائد گھرانوں میں MQM KKF کی طرف سے یہ تحفہ افطار جو ہے ان گھرانوں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ ہمیں یقیناً فنڈز کی کمی ہے، شارٹیج ہے، ہمیں مخیر حضرات جتنا تعاون کر رہے ہیں ہم اتنی کوششیں کر رہے ہیں، ہم ان سے بھی درخواست کریں گے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ اچھا، اس میں ایک بات کی اور وضاحت کر دوں کہ یہ جو فیڈرل بیریا ٹاؤن ہے یا دیگر ٹاؤن ہے، یہ ٹاؤنز کی اپنی سطح پر، یعنی کہ یہاں کے جو اس علاقے کے جو مخیر حضرات ہیں انہوں نے اپنے طور پر ڈونیٹ کیا، انہوں نے اپنی طرف سے کہا کہ ہماری طرف سے 50 پیکٹ آپ بنائیے، ہم 10 پیکٹ کے لیے آپ سے کہتے ہیں۔ اس طرح ہم مل جل کر ہم نے یہ
سلسلہ شروع کیا ہے، اور یہ ایک کاوش تھی اور اس میں ہمیں بڑی پذیرائی اور بڑی کامیابی ملی ہے کہ اب کراچی کے متعدد ٹاؤنز میں 7-8 ٹاؤنز میں تو یہ راشن کی اس کی تحفہ افطار کی تقسیم جاری ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ کسی طرح بھی یہ جو وبا ہے اس کا مقابلہ کیا جائے، اور اس وبا کی وجہ سے جو لوگ متاثر ہیں ان کی جتنی خدمت کی جا سکے وہ کم ہے۔ ایم کیو ایم اس شہر کو اون کرتی ہے، ہمیشہ اس شہر کی ایک ایسی پارٹی ہے جو اس شہر کے ہر مسئلے کے لیے آواز اٹھاتی ہے۔ یہاں سے لوگ ووٹ بھی لینے آتے ہیں، یہاں سے لوگ چندہ بھی لیتے ہیں، یہاں کی باتیں بھی بہت کرتے ہیں، یہاں کے مسائل کے اوپر بھی بہت بیانات آتے ہیں، لیکن عملی طور پر کوئی اس شہر کے آنسو پوچھنے کے لیے نہیں آتا ہے۔ ایم کیو ایم ہے، گزشتہ الیکشن میں بھی ایم کیو ایم کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، یہاں سے سیٹیں ہم سے چھین لی گئیں، اس کے باوجود ہم نے اپنا فرض سمجھا ہے کہ ہم اس شہر کی خدمت جاری رکھیں گے۔ ہمارے یو سی کے تمام جو چیئرمینز ہیں، وائس چیئرمینز ہیں، ان کی ٹیم، اس کے علاوہ جو ہمارا تنظیمی اسٹرکچر ہے، ہمارا ٹاؤن انچارج، ان کے ساتھ ان کی پوری ٹاؤن کمیٹی، یو سی کمیٹیاں، سب اس وقت آرگنائز ہیں اور اس شہر کی خدمت کو اپنا اولین فرض سمجھتے ہوئے یہ کام کر رہی ہیں۔ تمام اسٹرکچر، پورا اسٹرکچر ہمارا پارٹی کا اس وقت سیاسی سرگرمیوں کو پیچھے چھوڑ کر فلاحی سرگرمیوں کے اوپر آگے آیا ہوا ہے، اور ہم دل کھول کر ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں، دن اور رات کام کر رہے ہیں، اور جب تک اس شہر کو، اس صوبے کو، اس پاکستان کو ہماری ضرورت ہے ہم کرتے رہیں گے، ہم یہ خدمات انجام دیتے رہیں گے۔ آپ کے علم ہے کہ جب کشمیر میں زلزلہ آیا تھا اس وقت بھی ایم کیو ایم کے اور خدمت خلق کے رضاکار کراچی سے کئی ماہ تک کشمیر میں اور وہاں پر پہاڑوں میں جا کر اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد سیلاب آیا تو اندرون سندھ میں، پنجاب میں جگہ جگہ ایم کیو ایم کے اور خدمت خلق کے رضاکار کام کرتے رہے۔ ہمارا یہ جذبہ ایسا ہی برقرار رہے گا۔ کچھ رکاوٹیں آئی تھیں اور آپ نے دیکھا کہ اس میں کچھ ہمیں ریلیف ملا ہے، کچھ کمی آئی ہے، تو ایم کیو ایم نے دوبارہ سے یہ جو فلاحی سرگرمیاں ہیں اسی تیزی کے ساتھ شروع کری ہیں، اور ہم اس کام کو جاری و ساری رکھیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، آپ لوگ تشریف لائے، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ کس طرح یہاں پر کام ہو رہا ہے۔ عامر بھائی، یہ بتا دیجیے گا کہ کل جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ فردوس عاشق عوام صاحبہ کو ہٹا دیا گیا، اس کے بعد شبلی فراز صاحب کو وفاقی وزیر اور آصف باجوہ صاحب کو معاون خصوصی تعینات کیا گیا ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور آپ سے بھی پی ٹی آئی حکومت نے ایک معاون خصوصی کا وعدہ کیا تھا، اس کا کیا ہوا یہ بھی بتا دیں۔ دیکھیں، ہم اس وقت ٹوٹل جو پورے ملک کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر ایک کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے، تو ہم تو اس وقت ساری توجہ اس طرف کیے ہوئے ہیں۔ ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ اس وقت وہ وزارت ملتی ہے نہیں ملتی ہے، نہ ہم نے اس کے لیے کہ ان سے بات کری ہے اور نہ ہم کریں گے۔ ہماری نظر میں یہ زیادہ مقدم ہے جو اس وقت پورے ملک کے، شہر کے عوام جس مشکل اور مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، ہمارے لیے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا تو تعاون ہر سطح پر جاری ہے۔ سندھ گورنمنٹ نے شروع میں اچھے اقدامات لیے، ہم نے تعریف کی، اس کے بعد سندھ گورنمنٹ کی طرف سے جو کچھ صورتحال ہے راشن کی تقسیم میں وہ آپ کے سامنے ہے۔ انہوں نے پولیس کی طرف سے جو زیادتیاں ہو رہی ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ اس شہر کے لوگوں کو وہ سمجھتے ہی، انسان ہی نہیں سمجھتے ہیں، بھیڑ بکریاں سمجھ کے ان کو مار رہے ہیں، ان کے اوپر ڈنڈے برساتے ہیں۔ جو خواتین موٹر سائیکل کے اوپر بیٹھ کے کہیں جا رہی ہیں تو کیا ایک آدمی کسی ایک خاتون کو لے کے کیا پکنک منانے جا رہا ہوگا؟ یقیناً کسی نہ کسی ضروری کام سے جا رہا ہے، اس خاتون کو بائک سے اتار دیا جاتا ہے، موٹر سائیکل پنچر کر دی جاتی ہے۔ یہ کس طرح کا سلوک کر رہے ہیں ہمارے لوگوں کے ساتھ، ہمارے شہر کے لوگوں کے ساتھ؟ جہاں تک آپ کا دوسرا کہنا ہے کہ جو وفاق میں تبدیلی آئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ غلط وقت کے اوپر یہ غلط فیصلہ ہے۔ اس وقت پورا ملک جو کرونا کے مسائل میں پھنسا ہوا ہے، اس وقت پوری توجہ اس بات پر ہونی چاہیے، وفاق کی بھی اور صوبوں کی بھی اور مقامی حکومتوں کی بھی، کہ وہ اس مسئلے سے نکلنے کی کوشش کریں، نہ کہ یہ اس طرح کے جو ایشوز ہیں کہ وزارتوں کی تبدیلی۔ میرا خیال ہے کہ غلط وقت کے اوپر غلط فیصلہ ہے، اور اگر ایسی کوئی بہت زیادہ سخت ضرورت آن بھی پڑی تھی تو اس کے بھی باعزت طریقے ہوتے ہیں۔ ان سے محترمہ فردوس عاشق عوان صاحب سے بلا کے بھی کہا جا سکتا تھا کہ آپ ریزائن کر دیجئے، کسی دوسرے کو دینی ہے تو شاید وہ خود مرضی سے ریزائن کر دیں۔ یہ طریقہ میرے خیال میں سیاست میں بدقسمتی ہمارے ملک میں اسی طرح ہوتا رہتا ہے، اور اس کے کوئی فائدے نہیں ہوتے۔ تھینک یو۔